وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور اعتصام ہوتا ہے تھام لینا کسی چیز کو، الاعتصام بالکتاب، کتاب کو تھام لینا، الاعتصام بالسنہ، سنت کو تھام لینا۔ ایک رکوع کے بعد میراث کا مسئلہ آیا تھا، ایک رکوع پورا، پھر پانچویں پارے کے کوئی پانچواں پارہ ختم ہونے سے کوئی 2-3 رکوع پہلے پھر ایک میراث کا مسئلہ آیا تھا۔ اب یہاں پہ پھر میراث کا مسئلہ آ گیا، تو سورت کے آغاز میں، سورت کے وہ درمیان میں اور سورت کے اختتام پر میراث کے مسئلوں کو بیان کر کے مسئلہ میراث کی اہمیت کو واضح کیا گیا ہے۔ یعنی لوگ وہ جو تھے اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تھے، بڑا بیٹا وارث بن گیا ہے، کسی اور کو وارث بنا دیا ہے، تو مراد یہ ہے کہ میراث کا جو مسئلہ ہے وہ بندے کو ہمیشہ اپنے ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ میں نے کس طریقے سے اس معاملے میں اللہ تعالیٰ کا حکم ماننا ہے۔ اس وجہ سے میراث کا مسئلہ آخر میں دوبارہ بیان کیا گیا ہے۔ اور ایک اور یہ وجہ بیان کی گئی ہے، اگرچہ مجھے اتنی مضبوط نہیں لگتی، وہ کہتے ہیں کہ سورت کا معنوی طور پہ اختتام ہو گیا، لیکن انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا تو سوال کا جواب جو ہے وہ آخر میں دے دیا گیا، لیکن بہرحال جو پہلی وجہ ہے وہ اقویٰ ہے اور ارجح ہے۔ اب آپ کلالہ، اب آپ غور فرمائیں، یستفتونہ کا وہ آپ سے فتویٰ طلب کرتے ہیں، قل اللہ، آپ فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، یعنی تمہیں حکم دیتا ہے، فی الکلالہ، کلالہ کے بارے میں۔ کلالہ کیا ہوتا ہے؟ آگے اس کا ذکر آ بھی گیا۔ کلالہ اس شخص کو کہتے ہیں جس کی نہ اصل ہوتی ہے، نہ اصل نہ فرع، نہ اس کے والدین اور نہ اس کی اولاد، اس کو کہتے ہیں کلالہ۔ اور کلالہ جو ہے جس طرح مذکر ہو سکتا ہے اس طرح مؤنث بھی ہو سکتا ہے۔ تو آپ سے کلالہ کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان امرؤن، اگر ایک آدمی ہلاکا، فوت ہو گیا، لیس لہ ولد، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد بھی نہیں ہے اور والدین بھی نہیں ہیں، کیونکہ کلالہ اسی کو کہتے ہیں۔ ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہے۔ اچھا، جو اولاد ہوتی ہے اس کی 3 صورتیں ہوتی ہیں، مثلا بہن ہے، بھائی ہے، یا عینی یا اللاتی یا اخیافی۔ عینی وہ جو ماں اور باپ دونوں کی طرف سے بہن بھائی ہوتے ہیں، اللاتی وہ جو باپ ایک ہوتا ہے ماں مختلف ہوتی ہے، اخیافی وہ جو ماں ایک ہوتی ہے باپ مختلف ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جس بہن کا ذکر ہے وہ جو بہن ہے وہ اخیافی ہے، اللاتی نہیں ہے، کیونکہ اللاتی کا ذکر اس رکوع میں آ گیا تھا کہ اگر بہن بھائی ہوں تو ان کو ان میں سے وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، ان کے لیے سدس ہے۔ تو یہاں پر جس بہن کا ذکر ہے وہ اخیافی ہے جو ماں کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب اللہ پاک نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ ہلاک ہو جائے، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ ان امرؤ ہلک لیس لہ ولد، وہ فوت ہو گیا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، ولہ اخت، اور اس کی ایک بہن ہے، یعنی بہن کون سی؟ اخیافی۔ فلہا نصف ما ترک، تو جب وہ آدمی فوت ہوگا اس کی اخیافی بہن کو جو اس نے چھوڑا ہے اس کا نصف ملے گا، اس کا نصف ملے گا۔ وَهُوَ يَرِثُهَا، اور اگر وہ بہن فوت ہو جائے اور بندہ اس کا وارث بن رہا ہو تو وہ اس کا وارث ہوگا، مکمل مال کا وارث ہوگا۔ إِن لَّمْ يَكُن لَّهَا وَلَدٌ، اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو، اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہیں ہے تو پھر اس کا سارے مال کا وارث اس کا بھائی بنے گا۔ وَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمُ الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ، اگر 2 بہنیں ہیں، وَإِن كَانَتْ اثْنَتَيْنِ، اگر 2 بہنیں ہوں، فَلَهُمَا، پس ان دونوں کے لیے ثلثان، 2 ثلث ہے، 2 ثلث، 2/3، 2 ثلث، مما ترک، جو کچھ اس نے چھوڑا۔ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالٌ وَنِسَاءٌ،
اگر اس کے جو بھائی ہیں وہ یعنی بھائی بھی ہیں اس کے اور بہنیں بھی ہیں، وہ جو کلالہ فوت ہو گئی اس کی اولاد تو نہیں ہے، نہ اصل ہے نہ فرع ہے، لیکن اس کے بھائی بھی ہیں اور اس کی بہنیں بھی ہیں، تو فرمایا فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، پھر بھائی کو ڈبل حصہ ملے گا اور بہن کو نصف ملے گا، یعنی جو میراث کا اصول ہے اس اصول کے مطابق ان کو تقسیم کیا جائے گا۔ اینی یا علاقی میں پہلے گزرا کہ اس صورت میں بہن اور بھائی کا حصہ برابر ہوگا اور دونوں کو سدس ملے گا، اور اگر یہ خلافی ہو تو پھر اس کا یہ حکم ہوگا۔ یبین اللہ لکم ان تضلوا، یبین لفظی ترجمہ ہے یبین، واضح کرتا ہے اللہ تعالیٰ لکم تمہارے لیے، ان تضلوا لفظی معنی ہے کہ تم بھٹک جاؤ۔ یہ قرآن کریم کا ایک اسلوب ہے جس کو حذف کہتے ہیں۔ یہ کبھی حرف حذف ہوتا ہے، کبھی جملہ حذف ہو جاتا ہے، کبھی کوئی لفظ حذف ہو جاتا ہے۔ حضرت مریم نے کہا نا، ان لوگوں نے کہا نا کہ لم اکو بغیہ کے وہاں لفظ آتے ہیں، لم اکو اصل میں لم اکن، وہاں نون حذف ہو گیا ہے۔ وسأل القریہ، بستی سے پوچھئے، حالانکہ وسأل اہل القریہ، بستی والوں سے پوچھئے، تو یہاں پر بھی حذف ہے، ان کا لفظ یہاں پر حذف ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے ہم یہ اپنے احکام واضح کر کے بیان کرتے ہیں معنوی طور پر، ان لا تضلوا، تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، تاکہ تم راہ راست سے ہٹ نہ جاؤ۔ واللہ بکل شیء علیم، یہ لوگ کہتے ہیں نا آج کل حالات بدل گئے ہیں اور مرد اور عورت کا حصہ برابر کر دینا چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں نص ہوگی وہاں قیاس نہیں ہوگا، یہاں نص ہوگی وہاں اجتہاد نہیں ہوگا۔ کوئی بندہ قیامت تک کسی اجتہاد سے قرآن کی نص کو یا سنت کی نص کو تبدیل نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات یہ ہے اللہ پاک فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے علم لامتناہی کی روشنی میں ہیں، علم لامتناہی کے سبب ہیں۔ بندے کی شان یہ ہے کہ وہ حکم الہی کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا فہم صحیح نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی مزید محبتیں نصیب فرمائے۔